ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ آپ نے وضاحت میں فرمایا کر دوں گا. یہ میرے دوست کا سوال ہے، غیر مقلد نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور ہے. مختصر سمجھانے کے لیے، ایک امام کی تقلید اس لیے کی جاتی ہے فساد سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس کو اجازت دیں گے کہ حنفی مذہب بھی صحیح ہے، شافعی مذہب بھی صحیح ہے، جس کو چاہے فالو کرو، جب تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ صحیح ہے نا؟ اس کا خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، حنفی مذہب کے مطابق، امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا. وہ کہے گا چونکہ امام شافعی کے مطابق نہیں ٹوٹا لہذا میں وضو نہیں دہرا رہا. امام شافعی کے ہاں خون نکل کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی، اس نے اس کو پیار کیا، امام شافعی کہتے ہیں بچی لڑکی ہو، اس کو پیار کرنے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، ان کے ہاں بچی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ دین تماشا بن جائے گا اس سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک مذہب کو فالو کرو. پرسوں کسی پٹھان بھائی کا فون آیا، بیان بھی سنتے ہیں، ممکن ہے یہ بیان بھی سن رہے ہوں. ان کا فون آیا صوبہ سرحد سے کہ میرے بیٹے کو نے بیوی کو طلاق دیا اور اس کو زبرن طلاق دلوائی گئی ہے، زبردستی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گن پوائنٹ پہ اس سے کہا کہ بیوی کو طلاق دو. اس بیچارے نے زبان سے 3 طلاقیں نکال دیں. کہہ رہے ہیں میں نے سعودی عرب سے فتویٰ لیا، فلانے سے فتویٰ لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ جبری طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہندوستان پاکستان کے جتنے حنفی علماء ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ اب تک فقہ حنفی کو فالو کرتے آئے ہو نا، تو اب طلاق کا مسئلہ بھی کس سے پوچھو؟ حنفی علماء سے. یہ پھر خواہش، نفس پرستی ہے. یہ کیا ہے؟ نفس پرستی، کہ ابھی اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے. شافی مذہب میں تو شافی بن گئے، اور جب فائدہ نظر آئے گا حنفی مذہب میں تو کیا بن جائیں گے؟ حنفی. کچھ دن پہلے ایک شافعی مسلک کے عالم آئے جو زیادہ مضبوط عالم نہیں تھے، ابھی بھی مدرسے سے فارغ ہوئے، دارالعلوم کرنگی سے پورا انہوں نے پڑھا ہے شافعی. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ہوں تو شافعی، مگر میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے بعض چیزیں جو ہے نا وہ یعنی حنفی بڑی عجیب لگتی ہیں، اس لیے میں آپ کر رہا ہوں آپ فقہ حنفی کے کو فالو. تو انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، میں نے ان کا جواب دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بالکل بہت اچھی بات کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے دارالعلوم کرنگی سے علم حاصل کیا، آپ شافعی مذہب ہیں، تو ایک مذہب کو فالو کریں، یا تو شافعی بنے یا حنفی. اب یہ نہیں کہ حنفی کی جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے ادھر حنفی، تھوڑے دن میں اس کی کوئی چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی تو وہاں چلے جائیں گے. اور آپ میں ابھی آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے. ایک آدمی جو بہت علم میں مضبوط نہ ہو نا، وہ کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے یہ ان کی دلیل مضبوط لگ رہی ہے. ایک عام جس کو اتنی اللہ نے صلاحیت نہ دی ہو، اس کو لگنے کا کیا اعتبار؟ وہ آج ایک چیز لگ رہی ہے، کل نہیں لگے گی اس کو، کوئی دوسرا دلیل دے دے گا اس کو، وہ صحیح لگنا شروع ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں میں شافعی مذہب ہی قبول کروں گا، لیکن ایک چیز ہے پھر جب پورا شافعی مذہب فالو کرنے میں ایک مشکل ہے. میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہہ رہے ہمارے ہاں صدقہ فطر میں گندم ہی دینی پڑتی ہے، گندم کی قیمت نہیں ہے. حنفی لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم کے پیسے پکڑا دیے، فطرانہ جو دیتے ہیں نا ہم لوگ پیسے دیتے ہیں. شافعی مذہب میں پیسہ نہیں ہے، جو دو یا عین کھجور دو یا گندم دو. اب کون گندم کی بوریاں خرید کے لائے اور غریبوں میں تقسیم کرے؟ میں نے کہا یہ پھر نفس پرستی ہے. یا حنفی بننا ہے تو پھر پورا حنفی بنو، ان کی آسانیاں بھی لو اور مشکلات بھی. جبری طلاق فقہ حنفی میں واقع ہوتی ہے، فقہ شافعی میں واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی حنفی ہے تو وہ طلاق کے مسئلے میں حنفی مذہب کو فالو کرے گا، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں اس کو آسانی ہوگی. بھئی امام حنیفہ کے ہاں سونے کی زکوٰۃ پیسوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں سونے کی زکوٰۃ پیسوں سے دیتے ہیں نا. شافعی اور حنبلی مذہب میں سونے کی زکوٰۃ پیسوں سے نہیں دے سکتے. عورت اپنا زیور کاٹ کے دے گی غریب مسکین کو، پیسے نہیں دے سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیور کا ٹکڑا کاٹنا پڑے گا. یہاں کے فوراً کیا بن جائیں گے؟ حنفی مفتی سے فتویٰ لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دین کے نام پہ مذاق بن جاتی ہے یہ چیز. تو ایک فقہ کو انسان فالو کرتا ہے، اب اس میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں کہ تو نے یہ آسانی یہاں سے کیوں لی؟ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اس مشکل فتوے کو بھی تو میں نے فالو کیا نا ان کے. اس کے اور بہت سارے جوابات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ اس میں انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اب فوراً کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شریعت میں کہاں ہے کہ انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. بھائی شریعت میں ایک امام کی تقلید نہیں ہے، لیکن شریعت میں انتظام کو برقرار رکھنے کا حکم تو ہے نا. اور انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی لوازمات ہیں وہ خود بخود شریعت میں واجب ہو جائیں گے. ایک
ایک عالم ہے، وہ ایک ایسی تقریر کرتا ہے جو بذات خود درست ہے لیکن اس کا لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، تو علماء کہیں گے نا کہ بھئی یہ ابھی وقت نہیں ہے، یہ کام مت کرو، اس سے لوگوں میں انتشار پھیلے گا۔ وہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن فلاں بج کے فلاں منٹ پہ میرے لیے اس موضوع پر بیان کرنا ناجائز ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون دکھائے گا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس موضوع پر تقریر نہ کریں؟ لوگ کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، تو ہر وہ کام جو فساد کا ذریعہ بنے گا وہ اس آیت کی روشنی میں خود بخود حرام ہو جائے گا۔ اب اگر ایک مذہب کو فالو نہ کیا جائے تو اس میں فساد در فساد ہے۔ طلاق کا مسئلہ کبھی کہاں سے لے گا، کبھی کہاں سے لے گا۔ اکثر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا ہو گئی طلاق، تو کہہ رہے میں نے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب کے مفتی اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر اپنی اس بیوی سے دوبارہ نکاح کر بھی لوگے تو آپ کی بیوی بھی بے نمازی اور آپ بھی بے نمازی۔ تو جب نماز چھوڑ کے نکاح ٹوٹ گیا پھر نکاح توبہ بھی کرو، قضا بھی پڑھو نماز کی اور دوبارہ نکاح بھی پڑھاؤ، پھر جب نماز چھوڑی دوبارہ نکاح ٹوٹ گیا، تو سارا زندگی نکاح ہی پڑھاتے رہو گے۔ اور اگر نماز چھوڑی اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ تو میں نے کہا وصیت لکھ کے جاؤ کہ میں شیخ بن باز کو فالو کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں، لہذا میں اگر نماز کسی دن قضا ہوئی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کہہ رہے نہیں میں اس فتوے کو نہیں مانتا، میں ان کے اس فتوے کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہہ رہے میں دلیل کو مانتا ہوں، میں کسی مفتی کو نہیں مانتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہا تھا؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اب کہاں گیا؟ میں دلیل کو مانتا ہوں، میں کسی مفتی کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا چلو دلیل۔ پھر وہ فوراً دلیل پیش کی کہ بھئی وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، حضرت عمر نے نافذ کیا اس کو۔ میں نے کہا پہلے تو اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی، یہ تو اعلیٰ اطلاق ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو مان لیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے آپ ان کو فالو کر رہے ہو نا۔ میں نے کہا وہ دوسرا مذہب ہے نا ان کا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اس میں اس سے بھی مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو، کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یاری میرا خیال یہاں بھی یہ تعویل بھی بڑی مشکل ہے کہ یہاں کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے گناہ بھی ہے نا، قتل بھی کفر ہے، مسلمان کو گالی دینا بھی حدیث میں آتا ہے کفر ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے کہا یہ حدیث اس سے صریح بھی ہے۔ نمبر 2، صحیح مسلم کی طلاق والی حدیث میں عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، کون سمجھتا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی سمجھتے تھے یا صاحب علم صحابہ سمجھتے تھے، یا وہ صحابہ سمجھتے تھے جن کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا؟ بالکل ایسے جیسے جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں متا کیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو تمام علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ متا کیا کرتے تھے جن کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اور وہ نبی کے حکم سے نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ اس لیے لگائی کہ نبی چونکہ پابندی لگا چکے تھے تو اس پابندی کو حضرت عمر نے قانون بنا کے سب میں شائع کر دیا۔ تو میں نے کہا طلاق کے بارے میں تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے 3 کو ایک، تو کہتے سمجھا جاتا تھا، کون سمجھتا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود کی نماز والی حدیث میں آتا ہے کہ ہم کفر سمجھتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے۔ میں نے کہا آپ سمجھو۔ پھر کہہ رہے ہیں نہیں وہ اس موضوع پر میں آپ سے زیادہ الجھنا نہیں چاہتا، یہ بحث مباحثہ جو ہے نا اسلام میں۔ میں نے کہا تم اپنی خواہشات کے غلام ہو، قرآن و حدیث کے نام پہ خود بھی الو بن رہے ہو، لوگوں کو بھی الو بنا رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، باقی میں پولیس نہیں ہوں جو ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ چڑھ جاؤں۔ آپ رکھیں اپنی بیوی کو، اللہ کو اگر آپ قیامت کے دن قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں تو دے دیجئے گا، قرآن حدیث یہ حدیثیں پیش کر دیجیے گا اللہ کے سامنے۔ تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو دلیل کا نام لیتے ہیں، ورنہ پھر دلیل اسے کہتے ہیں کہ آپ اگلے کی بھی پوری بات سنو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ دلیل یہاں سے لے لی، رفع الیدین کی ایک مثال دے رہا ہوں دلیل، تو جو رفع الیدین کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی تو جاؤ، ان کی ایک آدھ کسی کی کتاب پڑھ کے فوراً فیصلہ کر دیا، بھائی ان کے پاس آؤ، ان سے بات سنو، وہ بھی دلائل رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو جواب دیں گے، ان کی نہیں سنتے۔ اور میں سے آج میرے پاس پتہ نہیں 15-20 میسج آئے ہیں رفع الیدین کے، کسی نے
یار ان کا جواب دو. اب میں SMS بازیاں شروع کر دوں سارا دن بیٹھ کے اس کے ساتھ. اب میں جواب نہیں دے رہا تو کیا پھیلا دے گا؟ دیکھو دیوبندیوں کے مفتیوں کو اتنی حدیثیں پیش کی مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. او بھائی تیرے پاس اس کام کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کے اور دین کے الحمدللہ اور بہت سارے کام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سارے کام ہیں اور SMS بازیاں ہم سے ہوتی نہیں ہیں. بیٹھ کے جواب دیں. پھر جاہل آدمی سے بات کیسے کرے آدمی؟ اس کو یہی نہیں پتا صحیح حدیث کیا ہوتی ہے. اس کو تو اس کے مولوی صاحب نے کہہ دیا نا صحیح ہے, وہ اندھی کہے گا کہ ہاں صحیح. اس کے مولوی صاحب نے کہہ دیا ضعیف ہے, خدا کی قسم اندھی تقلید کر کے کہتا ہے ضعیف ہے, حالانکہ اس کو نہیں پتا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, ضعیف حدیث کی ایک رٹی رٹائی یاد کی ہے. صحیح حدیث کو کہتے ہیں جس کے سارے راوی صحیح, یعنی کوئی بیمار اگر درمیان میں ہو, صحیح کا تو یہ مطلب ہوا نا سارے راوی صحیح ہیں. یہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے بھائی. سارے راوی صحیح ہو کے بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے, ناقابل قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ منکر ہوتی ہے, شاذ ہوتی ہے, اور بہت ساری علتیں. اتنے بڑے بڑے جو محدث علامے اتنے PhD کرتے ہیں حدیث میں, پھر جا کے ان کو صحیح اور حدیث ضعیف حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے. اور یہ بیٹھ کے یہاں فتوے پھینک رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, فلانے نے صحیح قرار دیا. وہ کہتے ہیں البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. میں نے کہا آپ البانی رحمۃ اللہ نے جو اس کو صحیح قرار دیا تو آپ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ابن حجر نے تو اس کو ضعیف قرار دیا ہے, حافظ ابن حجر نے. اب وہ فوراً کہتا ہے کہ ابن البانی سے مقام, البانی بہت بڑے تھے. میں کہا ابن حجر ناصر البانی سے بھی بڑے عالم تھے, اور علامہ البانی نے جو کچھ لکھا ہے ابن حجر کے علوم ہی سے فائدہ اٹھا کے لکھا ہے. اور اگر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے حدیث کو صحیح لکھا ہوتا ہے, البانی نے ضعیف لکھا ہوتا ہے. اب تحقیق کرو نا. بس ان کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ البانی نے صحیح کہا ہے تو صحیح ہے, ابن حجر نے ضعیف کہا تو اس کا اعتبار نہیں ہے, فوراً مان لے گا اس کو. تو یہی اندھی تقلید ہے, یہی اندھی تقلید ہے. تو جب تقلید کرنی ہی ہے تو میرے بھائی پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے, کسی کے فتوے کو نہیں مانتے؟ ہر آدمی دین پہ جب تک نہیں چل سکتا جب تک کسی کو سربراہ نہ بنائے. اسی کو فالو کرے گا تو چلے گا آگے, ورنہ وہ 1 انچ نہیں چل سکتا آگے. ہاں بعض فالو کر کے مانتے ہیں کہ ہم جاہل لوگ ہیں, فالو کرتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, مگر ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں. تو ان کو پھر کسی پڑھے لکھے کے پاس لائیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. قرآن مجید کے بارے